أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسی مناسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک یوسف بھی بخشا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، آپ کے انتہائی نیک بچے اور انتہائی برگزیدہ بچے تھے۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سختیوں کو سہتا اور بکاتا مصر چلا گیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مقتدر حیثیت بخش دی۔ مصر کا گورنر یا مصر کا یعنی کہ وزیر خزانہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا دیا۔ پھر ان دنوں مصر میں اور مصر کے ارد گرد جو علاقے تھے، فلسطین وغیرہ، وہاں پر ایک شدید قحط نازل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اور پھر اس قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، وہاں پر بھی مطلب کہ غلے کی شارٹیج ہو گئی، ان کو بھی اس قحط کی وجہ سے بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی تھی بچپن میں، انہیں مصر کی طرف غلہ لینے کے لیے جانا پڑا۔ جب وہ مصر گئے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ہی وہاں پر وہ سارے غلے کی تقسیم کے انچارج تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو وہاں پر پہچان لیا۔ یہ سارا جو واقعہ ہے سورۃ یوسف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے۔ بعد ازاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی، میرے والد صاحب کو بھی، اور میری جو مائیں ہیں ان کو بھی، سب کو، اور سب جو قبیلہ ہے ہمارا ان سب کو ادھر مصر لے آؤ۔ میں نے مصر کے فرعون سے بات کی ہے، تو وہ اس پر راضی ہے کہ میں اپنے پورے خاندان کو ادھر مصر میں لے آؤں، تو آپ سب لوگ آ جائیں ادھر مصر نا۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی والد صاحب تھے اور باقی جو ان کی مائیں تھیں، یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیے تھے، وہ سارے پھر اپنا لاؤ لشکر لے کر وہ مصر پہنچ گئے۔ تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو بڑی اچھی جگہ انہوں نے بسایا مصر میں نا۔ اس زمانے کا جو فرعون تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن 3 4 5 نسلوں کے بعد
फ़िरौन नस्ल दर नस्ल एक सिलसिला था उनका। फिर एक फ़िरौन मर जाता था, दूसरा आ जाता था। तो 3-4 नस्लों के बाद फिर जो कि ऐसा फ़िरौन आ गया, वो बड़ा गलत किस्म का मुतकब्बिर था, जालिम था, जाबिर था, सिफाक था। वो ऐसा फ़िरौन आ गया मिस्र में बरसे इक़्तिदार। तो उस फ़िरौन ने इनको बनी इसराइल को सारों को ग़ुलाम बना लिया। तो मिन्नतें और मुशक्क़तें ये लोग करते थे। पहले जो कि ज़िंदगी थी अच्छी, वो ख़त्म हो गई। तो बड़ा बड़ा जो फ़िरौन था, उसने बड़ा जुल्म करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के एक भाई ग़ालिबन यहूदा है, उसकी नस्ल में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया वहाँ पर। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ये सारी तफसील है, मतलब कि मुख्तलिफ़ आयात हैं, मुख्तलिफ़ सूरतें हैं कुरान करीम में, जिनमें इन वाक़यात की बड़ी तफसील मौजूद है। तो फिर सूरत शुअरा है, सूरत अल कसस है, इसमें वाक़यात मिलते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम जाके वो बनी इसराइल को वहाँ से निजात दिलाए, उनकी रुस्तगारी का मामला मुकम्मल हो। तो इस सिलसिले में मैं चंद आयात पढ़ूँगा सूरत शुअरा की, यानी आयत नंबर 11 से आयत नंबर 18 तक मैं पढ़ूँगा। तो इन आयात में अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ नादा रब्बुका मूसा अनितिल कौमल ज़ालिमीन कौमा फ़िरऔन अला यत्तकून काला रब्बे इन्नी अखाफो अन युकज़्ज़िबून वयज़ीको सदरी बला यंतलिको लिसानी फ़अरसिल इला हारून वलहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून काला कल्ला फ़ज़हबा बिआयातिना इन्ना मअकुम मुस्तमिऊन फ़ातिया फ़िरऔना फ़क़ूला इन्ना रसूलो रब्बिल आलमीन अन अरसिल माना बनी इसराइल। ये सूरत शुअरा की आयात हैं 11 से लेकर 18 तक। इनमें अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तेरे रब ने मूसा को निदा दी, यानी आवाज़ दी कि तू जालिम कौम की तरफ जा, यानी मूसा की कौम की तरफ, कि क्या वो तकवा अख्तियार नहीं करेंगे। उसने कहा, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, यकीनन मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे, और मेरा सीना तंगी महसूस करता है और मेरी ज़बान नहीं चलती। बस हारून की तरफ अपनी रिसालत भेज। नीज़ मुझ पर उनका एक जुर्म भी है, बस मैं डरता हूँ कि मुझे वो कत्ल कर देंगे। उसने कहा, यानी अल्लाह ताला ने कहा, हरगिज़ नहीं, बस तुम दोनों हमारे निशानात के साथ जाओ, यकीनन हम तुम्हारे साथ खूब सुनने वाले हैं। बस दोनों फ़िरौन के पास जाओ और उसे कहो कि हम यकीनन तमाम जहानों के रब की तरफ से पैगंबर हैं, रसूल हैं, मुरसल हैं। ये पैगाम देते ही उसे कि हमारे साथ बनी इसराइल को भेज दे।
سامعین کرام، اس کے بعد جب حضرت موسیٰ السلام اور حضرت ہارون السلام دونوں گئے، اور ان دونوں نے پھر اس وقت کا جو ظالم اور جابر فرعون تھا اس سے کہا کہ یہ بنی اسرائیل جنہیں تم نے غلام بنایا ہوا ہے، آپ انہیں رہا کر دیں اور ہمارے ساتھ ان کو روانہ کر دیں۔ لیکن جب دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، تو آپ لوگوں کی جو قوم تھی وہ خود بزدل تھی، ڈرتی تھی فرعون سے کہ اگر ہم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو یہ جو فرعون ظالم ہے تو ہم پر مزید سختیاں کرے گا۔ تو وہ بیچاری دبک کے بیٹھ گئی قوم، مطلب کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی بنی اسرائیل میں کہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لاتے اور ان کے معاون و مددگار بنتے۔ اور یہ بھی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ پھر چند مضبوط نوجوان جو تھے بنی اسرائیل میں سے اس زمانے میں، انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو پیغام تھا، جو دعوت تھی، اس پر ایمان لائے، وہ انہوں نے قبول کیا۔ لیکن باقی جو قوم تھی ساری بنی اسرائیل ڈر کے بیٹھ گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس کی آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خوف من فرعون وملائهم أن يفتناهم وإن فرعون لعال في الأرض وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، پس موسیٰ پر ایمان نہیں لائی مگر اس کی قوم میں سے چند نوجوان، اس خوف کی وجہ سے کہ فرعون اور ان کے سردار انہیں تکلیف دہ آزمائش میں نہ ڈال دیں، انہیں دکھوں میں نہ ڈال دیں، یعنی ڈرتے ہوئے وہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ منہ بند کر کے گونگے ہو کر بیٹھ گئے، ان میں جرت ہی نہیں تھی۔ تو چند جو نوجوان تھے، مضبوط لوگ تھے بنی اسرائیل میں اس وقت، تو انہوں نے جرت کی، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا دونوں کا ساتھ دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے والا تھا، اور یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ سامعین کرام، اب میں آتا ہوں آخری زمانہ کے جو یعقوب ثانی تھے، میں اب ان کی طرف آتا ہوں، یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی طرف۔ یقیناً آپ علیہ السلام آخری زمانے کے یعقوب ثانی تھے، اور آپ کا جب ہم الہامی کلام دیکھتے ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بھی ایک یوسف ثانی بخشا گیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ علیہ السلام کی روحانی اولاد، یعنی آپ کی ذریت یا آپ کی جماعت بھی بنی اسرائیل کہلاتی ہے، کیونکہ آپ یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی آخری زمانے کے، یا یعقوب ثانی تھے۔ اسی مناسبت سے آپ کی جماعت، آپ کی ذریت جو ہے، آپ کی روحانی اولاد جو ہے، وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جیسا کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یعنی یہ میں جو حوالہ پڑھوں گا یہ مورخہ 9 اپریل 1905 کا الہام ہے، اور تذکرہ صفحہ 451 452 پر یہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر سامعین جو ہیں وہاں پر اس کا مطالعہ کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخور آنچے ترا بخور انم لاکا درجاتم فی السماء و فی الذین ہم یبصرون
نزل تو لاکا نوری آیاتم و نہدم ما یامرون کل اندی شہادتم من اللہ فہل انتم مومنون کففت ان بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مع الافواج آتی کا بغداتن۔ نیچے ان کے ترجمہ جو الہام ہے، اس کے ترجمہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جو کچھ میں تجھے کھلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے، جو کچھ میں تجھے کھلاتا ہوں وہ کھا، تیرا آسمان پر ایک درجہ ہے، اور نیز ان میں درجہ ہے جو آنکھیں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور میں تیرے لیے زمین پر اتروں گا تا اپنے نشان دکھلاؤں، ہم تیرے لیے زلزلہ کا نشان دکھلائیں گے، اور وہ عمارتیں جن کو غافل انسان بناتے ہیں یا آئندہ بنائیں گے گرا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ نہیں بلکہ کئی زلزلے ہوں گے جو عمارتوں کو وقتاً فوقتاً گرائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تیری جماعت کے لوگوں کو جو مخلص ہیں اور بیٹوں کا حکم رکھتے ہیں بچاؤں گا۔ اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا، اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، مخلص لوگوں سے مراد آپ کی روحانی اولاد ہے، آپ کی ذریت ہے، آپ کی جماعت ہے جو آپ پر ایمان لائے۔ اسی طرح وہ بنی اسرائیل ٹھہرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا فرعون، وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنی تمام فوجوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ نشانوں کے دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا، اس وقت جب اکثر لوگ باور نہیں کریں گے اور ہنسی اور ٹھٹھے میں مشغول ہوں گے اور بالکل میرے کام سے بے خبر ہوں گے، تب میں اس نشان کو ظاہر کر دوں گا کہ جس سے زمین کانپ اٹھے گی۔ تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا، مبارک وہ جو ڈریں اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ حلیم اور کریم اور غفور اور تواب ہے، جیسا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اسرائیل قرار دیا ہے، آپ کو اسرائیل کہہ کر پکارا ہے، اور آپ کی جماعت کو، آپ کی ذریت کو، روحانی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قرار دیا ہے، جیسے کہ فرمایا کففت ان بنی اسرائیل۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی انسان جو ہوتا ہے کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا ہے کہ زید یہودی ہے، بکر ہندو ہے، یا زید فرعون ہے، یا بکر حامان ہے۔ اس کی باتیں لوگوں کے ماتھے پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگوں کے اپنے کرتوت اور اپنی خصلتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض یہودی بن جاتے ہیں اپنی خصلتوں کی وجہ سے، بعض فرعون بن جاتے ہیں، بعض حامان کی خصلتیں اختیار کر کے حامان جیسے کام کر کے حامان بن جاتے ہیں۔ تو اس جو ابھی میں نے الہام حضرت مرزا صاحب وسلم کا پڑھا ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت میں آئندہ زمانے میں بعض لوگوں نے فرعون اور حامان کا رویے اختیار کرنے تھے، یا خصلتیں اختیار کرنی تھی، یا ایسے کام کرنے تھے، ایسے کرتوت انہوں نے دنیا میں کرنے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے حامان اور فرعون بن جانا تھا۔ یہ اللہ کا الہام ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوا تھا، یہ میرے الہام نہیں ہے، مرزا صاحب وسلم کے الہام ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت میں اس قسم کے فرعون اور حامان پیدا ہونے تھے۔ اور یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، مرزا صاحب وسلم خود فرماتے ہیں الہام میں، اللہ نے فرمایا کہ مرزا صاحب علیہ السلام اسرائیل ہیں، اور آپ کی جماعت، آپ کی ذریت جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو یہ جو فرعون بننے والے تھے مرزا صاحب وسلم کی جماعت میں، یا حامان، تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے پھر اسی طریقے سے
جیسے کہ پہلے فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان پر ظلم توڑے، پھر ان کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ایک شخص کو چنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی، بڑا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھا، ان دونوں کو چن لیا تاکہ بنی اسرائیل کی رہائی فرعون کے چنگل سے ممکن بنائی جائے اور ان کو رستگاری بخشی جائے۔ تو یہ لمبی ایک تفصیل ہے، قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جہاں پر اس پورے رستگاری کا پھر واقعہ جو جس طرح ہوا اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو پھر ذلیل و رسوا بھی کیا اور اس کو ہلاک بھی کیا سمندر میں ڈبو کر۔ اور حامان وغیرہ جو تھے، یہ حامان جو تھا بنی اسرائیل میں سے ہی تھا، لیکن فرعون نے اس کو اپنے درباریوں میں شامل کر لیا، اس کو کچھ مراد دیں، تو پھر وہ اپنی قوم پر ہی ظلم توڑنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے لوگوں پر کہ وہ جو مظلوم قوم ہوتی ہے ان میں سے ہی بعض اوقات کچھ مفادات کی وجہ سے اپنے بھائیوں پر، اپنی قوم پر ظلم کرنے کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ان الہامات سے پتہ لگتا ہے کہ آخری زمانے میں یا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جماعت میں فرعون اور حامان ٹائپ لوگ پیدا ہونے تھے، اور انہوں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو، آپ کی ذریت کو غلام بنانا تھا۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جب فرعون کا ذکر ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہو چکا ہے، تو یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس بنی اسرائیل نے، آخری زمانے کے بنی اسرائیل جو مرزا صاحب کی جماعت ہے، انہوں نے غلام بھی بننا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کی رستگاری کی بھی اللہ تعالیٰ نے پھر خبر دی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی معوذ ذکی غلام مسیح الزمان چلہ ہوشیارپور میں جو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب محمد مریم کو نشان نعمت بخشا۔ تو اس کا یہی ایک بڑے کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے ان اسیروں کو رستگاری بخشنی ہے، ان غلاموں کو جن کو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض فرعون ٹائپ لوگوں نے، حامان ٹائپ لوگوں نے غلام بنانا تھا، ان سے رستگاری بخشنی ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر 18 مارچ 1907 کو ایک الہام نازل فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے، ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ یہ تذکرہ صفحہ 596 پر الہام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعون نما لوگوں کو بھی خبر دے دی بھی بنیں گے آپ کی جماعت میں، حامان ٹائپ لوگ بھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذریت ہے اس کو بنی اسرائیل بھی قرار دے دیا، اور پھر ایک نجات جو دینی تھی جس نے، اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ تو ضروری تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی موسوی صفات رکھنے والے بندے کا بھی ذکر کرتا، اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کو اس کی بھی خبر دیتا۔ یہ بالکل یہ جو میں نے ابھی الہام پڑھا ہے 18 مارچ 1907 کا، اسی واقعہ کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ یعنی وہ جو ذکی غلام یا نشان رحمت ہے، دراصل ایک دوسرا رنگ اس میں، موسوی رنگ بھی اس میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ اور اسی بنی اسرائیل کو، جس کو بعض فرعون ٹائپ اور حامان ٹائپ لوگوں نے محکوم بنانا تھا، غلام بنانا تھا، ان پر ظلم توڑنے تھے، بلکہ میں تو سمجھوں زندہ درگور کر دینا تھا، ان لوگوں کی رستگاری کے لیے اسی نشان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ بھی کہا ہوا ہے۔ یہ وہی وجود ہے اور الگ کوئی موسیٰ نہیں ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نازل ہونے والا۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ بعض لوگ جعلی ٹائپ جماعتیوں کے قبرستان کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، حالانکہ مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ خود فرمایا الوصیت میں کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، یہ صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین میری نائب ہے، میری جانشین ہے۔ تو اس کے باوجود وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جماعت پر قبضہ انہوں نے کر لیا بشیر الدین محمود نے، پھر وہ اپنے خود ساختہ عقائد وہ گھڑتے رہتی ہیں، انہی کے ساتھ لوگوں کو یرغمال کیا ہوا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ، جیسے کہ آپ لوگ کہتے رہتے ہو کہ یہ جو لوگ ہیں سارے خلفائے اعلیٰ منہاج نبوت ہیں، اگر یہ ہیں، انہوں نے قیامت تک رہنا، تو یہ جو الہام ہے اللہ تعالیٰ نے مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ایک موسیٰ ہے، میں اس کو ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا، تو اس الہام کی پھر کیا ضرورت ہے اگر انہوں نے سارا کام کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ لوگ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو لوگ تمہیں غلام بنانے والے ہیں، یہ بلاد مشک ہے
جس کی خبر اللہ نے 9 اپریل 1907 کو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. آپ سب احمدی جو ہیں بھائی میرے، سب اس بلائے دمشق کے چنگل میں ہیں. یہی یہ فرعونی ٹائپ لوگ ہیں جن کو تم خلفاء بنا کر بیٹھے ہوئے. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو چند ایسی باتیں ہیں شروع میں نے کی ہیں اس لیکچر کے. اب میں آتا ہوں دوسرے ایک موضوع کی طرف. وہ موضوع یہ ہے کہ خاکسار نے اپنی زندگی کے متعلق، پاکستان میں جو میری زندگی گزری ہے اس کے متعلق لیکچروں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو آج سے پہلے میں نے 5 لیکچر جو ہیں، قسطیں جو ہیں، اس حوالے سے میں نے دی ہوئی ہیں اور سب لوگوں نے وہ سنی ہوئی ہیں میری وہ 5 ایک ساتھ جو ہیں لیکچروں کی. آج اسی سلسلے کی، یعنی غلام مسیح الزماں کی پاکستان میں زندگی پر ایک طائرانہ نظر، اس کی چھٹی اور آخری قسط جو آج ہوگی، یہ جو میں اب کچھ گزارشات پیش کروں گا اس حوالے سے، وہ آخری، یعنی پاکستان میں خاکسار کی زندگی کے حوالے سے وہ آخری ایک قسط ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک دوسرا رنگ میری زندگی کا جو میں جرمنی کی طرف آیا، پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی مجھے ٹائم ملے گا، وقت ملے گا، وہ میں شروع کروں گا سلسلہ. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، میرا جو 5ویں قسط تھی وہ غالباً 28 فروری 2018 کو میں نے وہ لیکچر دیا تھا. وہاں پر میں نے تفصیل بتائی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے دارالحمد کا ایک سرونٹ کوارٹر میرے لیے غار حرا بنا دیا. یہ تفصیل میں نے اس لیکچر میں بتائی ہوئی ہے. تو وہاں پر پھر نیکی علم ہے پر غور و فکر کرنا میں نے شروع کیا ہوا تھا. اسی دوران میں پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق بخشی سجدے کی، اور میں نے کچھ الہامی دعائیں حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آنسم کی ایک سجدہ میں، یعنی ایک مبارک سجدہ تھا، اس میں پڑھنے کی توفیق بخشی مجھے. اور اس کے بعد وہ پڑھتے پڑھتے ہی وہ سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی میرے ساتھ واقعہ ہو گیا کہ میری بنیادی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بدل دی اور مجھے ہی بدل دیا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عبدالغفار جھمبا سجدہ میں گیا تھا، جب وہ اٹھا تو وہ غلام مسیح الزماں تھا، یعنی بندہ ہی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. تو اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی دارالحمد میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اس مبارک سجدے کے دن یا اگلے دن ورچو ایز گاڈ کا، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل کانسیپٹ، اس عاجز پر اللہ نے نازل فرمایا. یہ الہامی الفاظ ہیں، ورچو ایز گاڈ. جو لوگ میرے سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں جمبا صاحب اپنا کوئی الہام پیش کرے، بار بار میں کہتا ہوں ورچو ایز گاڈ، یہ تینوں لفظ الہامی ہیں، اللہ نے مجھ پر نازل فرمائے. اور اس کے متعلق اللہ نے بتایا ہوا مجھے کہ اٹ از سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری اور کانسیپٹ. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر وہیں پہ سجدہ کے بعد چند دنوں کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جو خوابیں میں نے دیکھی ہوئی تھیں 6 سال پہلے، انشاءاللہ آئندہ جو خطبہ جمعہ ہوگا میں ان دونوں خوابوں کے متعلق میں تفصیل بتاؤں گا لوگوں کو کہ کس طریقے سے وہ سچی خوابیں تھیں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان خوابوں کے ذریعے اس عاجز کو غلام مسیح الزماں بنایا، وغیرہ وغیرہ تفصیل میں بتاؤں گا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں خوابوں کی تعبیر سے 6 سال میں لا علم رہا. مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دارالحمد میں چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دونوں خوابوں کی تعبیر سے آگاہ فرما دیا تھا. بعد میں پھر میں 26 تا 28 دسمبر کو پھر جلسہ سالانہ جو جماعتی عملیہ کو ہوتا ہے میں واپس آیا تھا، اور میں نے بھی وہ جلسہ اٹینڈ کیا تھا 1983 میں. تو وہاں پر جناب خلیفہ رابع صاحب کی ایک نظم پڑھی گئی تھی، مرد حق کی دعا. وہ نظم میں نے بھی سنی تھی، تو مجھے کو پتہ نہیں اس نظم میں کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک اللہ نہ کوئی چیز بتائے تو اس سے پہلے پھر بندے کو تو نہیں پتہ چل سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اشعار ایسے ہیں اس نظم میں کہ مرزا طاہر کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے کیا نکلوا رہا ہے. تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اشعاروں کی مطالب جو تھے سارے معنی مجھ پر کھولے، جس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب غلام مسیح الزماں میں بیان کی ہوئی ہے. تو بعد میں پھر میں جلسہ دیکھ کے چلا گیا تھا پورا جنوری میں وہاں پہ رہا ہوں. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان خوابوں کی تعبیر اس عاجز پر ظاہر فرمائی، ساری تفصیل میری کتاب غلام مسیح الزماں میں ہے. آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں سجدہ سے اٹھا تھا اس زمانے میں میری طبیعت پر بڑا اثر ہو گیا، اس چیز کا، اس واقعے کا بڑا اثر ہو گیا تھا. اور ایسے ہی جیسے غار حرا میں آنسم پر جب وہ 4 آیات یا 5 آیات جو تھی نازل ہوئی تھیں، فرشتہ آیا تھا حضرت جبرائیل السلام، اس کے بعد آنسم پر بھی کوئی اس قسم کی حالت طاری ہو گئی تھی. تو میرا بھی یہی حال تھا، میں بھی ان دنوں میں کافی اتنا زیادہ میرے پر میں یعنی ڈر گیا تھا بہت زیادہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تسبیح، تمہید اور استغفار کی طرف توجہ دلائی، اور میں نے بڑا پڑھا پھر.
تو الحمدللہ آہستہ آہستہ پھر وہ حالت میری بدلتی گئی اور مجھے استقامت مل گئی. تو میں آپ لوگوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری قسط ہوگی میری پاکستان میں جو میری لائف ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق میں سب کچھ بتا رہا ہوں. اور یہ بھی کہ آئندہ زمانے میں اگر کوئی مورخ میرے متعلق کو لکھنا چاہے تو یہ جو میرے منہ کی باتیں ہیں انشاءاللہ وہ سچ ہیں جو میں بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے بھی یہ آسانی ہوگی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر جنوری جو مہینہ تھا اس کے آخر پہ میں گھر آیا تھا، اور جنوری میں پھر وہ سارے لوگ جو تھے دارالحمد میں میرے کلیگ تھے، کسی نے لا کیا، کسی نے ایم اے کیا، تو بہت سارے لوگ ہیں وہ جب سب اکٹھے ہم فارغ ہوئے تھے تو ہم سب پھر الوداع ہوئے. تو جب الوداع ہونے کا وقت آیا تو میرے سب دوستوں نے الوداع ہونے والے دارالحمد کے دوستوں نے اس عائز پر یہ ذمہ داری لگائی کہ الوداعی کو باتیں جو ہیں، جو ایڈریس ہے آپ کریں، کیونکہ وہ طریقہ تھا وہاں پہ دارالحمد میں کہ جو لوگ پھر رخصت ہوتے تھے تو باقی جو پیچھے تھے وہ ان کو رخصت کرتے تھے، تو ایک پارٹی ہوتی تھی، ایک تھوڑا سا بن جاتا تھا ایک جلسہ سا یا ایک میٹنگ سی، تو وہاں پر پھر جانے والے اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. تو پھر یہ جو ذمہ داری مجھ پر دی گئی میرے سب دوستوں نے. تو میں چاہتا ہوں کہ بعد میں نے یہ جو ایڈریس کیا تھا وہاں پر جاتے وقت الوداعی جو ہے میں نے لکھ لیا تھا. تو یہ جو ایڈریس ہے مجھے مل گیا ہے، میں نے اپنی پرانی کوئی ڈائری تھی وہاں پر مجھے مل گیا ہے لکھا ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے جو میرا لیکچر ہے اس میں احباب کو جو دلچسپی رکھتے ہیں میرے متعلق میری زندگی کے حوالہ سے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ایڈریس جو میرا الوداعی ہے دارالحمد میں جب میں نے چھوڑا، پھر میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں. اس الوداعی جو خطاب تھا میرا ایڈریس تھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد پھر میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں. تلاوت کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے آؤٹ گوئنگ ساتھیوں کی طرف سے مجھے کچھ کہنے کے لیے سامعین کرام کہا گیا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں جاتے وقت اپنے اور ان کے جذبات اور احساسات آپ کے گوش گزاروں. پچھلے سال کچھ ہمارے بھائی فارغ ہو کر گئے اور ہم نے ان کو الوداع کیا، اور آج ہم خود الوداع ہو رہے ہیں، اور شاید کل آپ بھی الوداع ہوں. یہ ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے، اور خدا کرے اسی طرح چلتا رہے. جاننے والوں کے جذبات اور احساسات کیا ہوتے ہیں یہ شاید جانے والے ہی بہتر جانتے ہیں. کل جن کو ہم نے الوداع کیا آج ان کے جذبات کا اندازہ ہو رہا ہے. آج الوداع ہوتے وقت ہم دکھ بھی محسوس کر رہے ہیں اور خوشی بھی. دکھ اس لیے کہ دارالحمد جہاں ہم نے 2-2.5 سال کا عرصہ گزارا، یہاں پر ہمارا وقت بہت اچھا گزرا. کچھ نئے دوست بنے اور کچھ پرانے دوستوں کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دارالحمد سے پیار ہو گیا ہے. لیکن افسوس نہ چاہتے ہوئے بھی آج ہم اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں. خوشی اس بات کی کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے بفضل خدا آج ہم اسے پا کر جا رہے ہیں. دارالحمد میں 2-2.5 سال ہم نے گزارے. دراصل یہ ہمارا ایک عمل تھا، یہ ایک سفر تھا جو خود ایک بڑے عمل کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا. وہ بڑا انسانی عمل کیا ہے اس کا ذکر میں ابھی کروں گا. سامعین کرام، دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام قوانین فطرت کا ہی دوسرا نام ہے. اکثر بعض اوقات محض غلطی سے اسلام کو بہت محدود کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب میں مذکرہ بالا انسانی عمل سے متعلق کچھ بات کرتا ہوں. یہ خود ایک بڑے آپریشن کا ایک بڑے عمل کا حصہ ہے، اور یہ بڑا آپریشن تخلیقی کائنات سے لے کر قیامت تک کے وقت تک پھیلا ہوا ہے. جہاں تک انسانی عمل کا تعلق ہے، ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ موت کے بعد انسان اس عمل سے علیحدہ ہو جاتا ہے. دراصل یہ انسانی آپریشن مکمل طور پر انسانی آپریشن یا انسانی عمل مکمل طور پر تو نہیں، لیکن کسی نہ کسی حد تک میڈیکل آپریشن سے مشابہت رکھتا ہے. میرے ڈاکٹر بھائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک مریض بغرض آپریشن ہسپتال میں لایا جاتا ہے
تو اسے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر میں داخل کر دیا جاتا ہے اور ڈاکٹر اس پر ایکٹ کرتے ہیں۔ آپریشن کے بعد 2 ہی نتائج سامنے آتے ہیں، وہ یہ کہ یا تو مریض صحت یاب ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، اور ان نتائج کا تعلق آپریشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپریشن صحیح ہو تو اس کا نتیجہ صحت یابی ہوتا ہے، اور اگر آپریشن صحیح نہ ہو تو اس کا نتیجہ مریض کی موت ہوتا ہے۔ انسانی عمل یا آپریشن بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ انسان پیدائش کے بعد گویا ایک آپریشن تھیٹر میں داخل ہوتا ہے، جسے سمپلی دنیا کہتے ہیں۔ اب اس آپریشن تھیٹر میں انسان پر 2 قسم کی طاقتیں عمل کرتی ہیں، اور یہ ہیں اسپرچول فورسز یعنی نیکیاں، اور میٹیریل فورسز یعنی برائیاں۔ روحانی طاقتوں یا نیکیوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسان قوانین فطرت پر چلے، اور یہی خالق کائنات کا منشا ہے، اور اسی میں انسان کی فلاح ہے۔ اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ نیکیوں میں حق الیقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے تو گویا انسان خود خدا کا مظہر بن جاتا ہے۔ لیکن ایسا مقام انبیاء علیہ السلام ہی پاتے ہیں۔ مادی قوتیں یا برائیاں انسان کو خلاف فطرت افعال پر اکساتی ہیں۔ جب انسان خلاف فطرت افعال کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں برائیاں کرتا ہے، دنیا کے جھمیلوں میں پھنس جاتا ہے، دنیا کی اغراض میں چلا جاتا ہے، تو وہ اپنے رب سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اور شیطان کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جب وہ برائیوں میں مکمل طور پر غرق ہو جاتا ہے تو گویا وہ خود شیطان کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے ایک برا عذاب مقدر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حالت سے بچائے اور ہم کو اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق بخشے، آمین۔ جیسا کہ میں نے سورۃ فاتح میں پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ صداقتیں تو بہت سی ہیں، لیکن اس سے بڑی صداقت اور کوئی نہیں ہے کہ سب تعریفیں، سب خوبیاں اور سب صفات خالق کائنات کے لیے ہیں۔ کائنات بہت حسین ہے، جبکہ کائنات کو بنانے والا اس سے بھی حسین ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے روحانی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کی تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ انسان تو سراپا خطا کار اور گناہ گار ہے، لیکن خالق کی کائنات سراپا غفور الرحیم ہے۔ لہذا جب تم اپنے کسی بھائی میں اچھی بات دیکھو تو اس کی بے جا تعریف نہ کیا کرو، بلکہ تعریف صرف اپنے رب ہی کی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بھائی کی بے جا تعریف نہ کرو، کیونکہ بے جا تعریف کرنا تو ایسے ہی ہے جیسا کہ تم اس کا گوشت کھاؤ۔ ہاں، تم اس کی حوصلہ افزائی ضرور کرو تاکہ وہ اپنے نیک عمل میں اور زیادہ آگے بڑھے۔ دوستو، میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہم یہاں مطالعہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی پڑھائی کی طرف کرنی چاہیے۔ خدا کا پاک کلام بہت توجہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس سے ہدایت ملے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام و مہدی موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا ہوا ہے۔ کم از کم ہمیں بھی اس اہل بننا چاہیے کہ ان دعاؤں کا اثر ہم پر ہو، ہم میں ظاہر ہو۔ میں اور میرے ساتھی آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری عزت افزائی کرتے ہوئے بہت پیار سے ہمیں الوداع آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آخر میں اپنے اور دوسرے الوداع ہونے والے ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں
کہ اگر ہم سے آپ میں سے کسی کے ساتھ دانستہ یا نادانستہ زیادتی ہو گئی ہو تو آپ ہمیں معاف فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ 24 جنوری 1984۔ تو یہ تو میرا الوداعی ایڈریس تھا جو مجھے موقع ملا دارالحمد میں رخصت ہوتے وقت۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا دارالحمد میں قطعی ارادہ ظاہر ہونے کے بعد کہ میری زندگی اب دنیائی کاموں کی بجائے اسلام کی خدمت کے لیے ہے، اس کے بعد میں 31 جنوری 1984 کو اپنا تعلیمی سفر ختم کر کے اور اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے واپس ربا اپنے گھر چلا آیا تھا، اور دل میں تھا کہ جو اب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیں گے میں وہی کرتا چلا جاؤں گا۔ ان ایام میں سامعین کرام ایک دن میری ماں نے مجھے کہا، یعنی ربا جب میں آ گیا تھا، میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا کوئی نوکری کر لو۔ میں نے اپنے آقا کی پیروی کرتے ہوئے اپنی ماں کو یہی جواب دیا تھا کہ ماں جی میں نے تو اللہ تعالیٰ کی نوکری کر لی ہے۔ اس کے بعد میری ماں اور میرے بھائیوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ چونکہ یہ آج اس دنیا سے لا تعلق ہو چکا ہے، مجھ پر نوکری کے لیے کوئی زور نہ دیا اور اس کام کو کرنے میں مصروف ہو گیا میں جسے کرنے کے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کسی خطبہ میں کہا ہے کہ انہی ایام میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے پر گیا، یعنی ڈاور، تو وہاں ایک ہمارا سابقہ مزیرہ تھا، وہ مجھے ملا۔ وہ شکوہ کرنے لگ گیا مجھ سے کہ غفار تجھ پر تو تیرے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کی بہت امیدیں تھیں، لیکن تو پڑھ لکھ کر گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ سامعین کرام وہی حضرت صالح علیہ السلام والا واقعہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام تو پتہ نہیں کس خدا کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اور ہمارے جو آبائی عقائد ہیں اسے چھڑا رہا ہے۔ ہم تو تجھے بہت ایک ذہین آپ میں سے سمجھتے تھے، اپنی قوم میں سے، اور آپ پر ہماری بہت امیدیں تھیں۔ تو یہی واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا۔ تو بہرحال میں نے اپنے اس بزرگ کی باتیں سنی اور خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی کام کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھ سے، یہ باتیں تو میں نہیں بتا سکتا تھا کہ میری ذمہ کیا مشن لگ گیا ہے، مجھے کس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مامور فرما دیا ہے۔ تو وہ ان پڑھ لوگ، وہ بزرگ میرا تھا، عمر رسیدہ تھا، ان پڑھ تھے، ان کو کیا ان باتوں کا پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں میں نے اسے سمجھا دیں کہ انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہے گا کام کرنا، میں انشاءاللہ وہ کروں گا۔ سامعین کرام، جیسا کہ میں نے کہا ہے ابھی کہ سقراط کا مشہور قول جو ہے نیکی علم ہے، اس پر میں نے لکھنا شروع کیا، اور میرے سارے معاملات جو دارالحمد میں مبارک سجدہ کے بعد یہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر ورچوئس گاڈ کا الہام نازل فرمایا اور مجھے ایک بڑے عظیم و شان مشن پر مامور فرما دیا، یہ دارالحمد کی باتیں ہیں۔ اور سجدہ کے بعد دارالحمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب تجھے کسی انسان کے پاس مدد کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور میں تجھے علم دوں گا۔ اب تجھے کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے علم دوں گا اور تو لوگوں کو لاجواب کر دے گا۔ تو یہ سارا معاملہ ورچو از نالج جو سوکراٹک کانسیپٹ ہے، اس پر کام کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو سجدہ سے اٹھنے کے بعد جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ اگلے دن یا اسی دن ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر جو کانسیپٹ ہے اس آج پر نازل ہو گیا، اور میں نے ربا آ کر پھر اپنا اس کو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے علم دے رہا تھا اس موضوع پر، تو میں نے اس کو پہلے نوٹس لیے، پھر اس کے بعد پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ شروع میں نے کوشش کی اردو میں لکھنے کی، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر میں نے انگلش میں لکھا اور بڑی ایزیلی، کیونکہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں جو ایم اے کیا تھا وہ میں نے انگلش میڈیم میں کیا تھا، تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، پھر میں نے ایزیلی انگلش میں نے اس کو پورے تھیسس کو لکھا۔ اس دوران جب میں یہ کام کر رہا تھا ربا میں اپنے گھر، تو اس دوران میرے سسرال کی طرف سے مجھے شادی کے لیے بار بار کہا گیا، لیکن میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ اس معاملہ میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا
تب میں انشاءاللہ تعالیٰ شادی بھی کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ بھلا کرے میرے سسرال والوں کا، انہوں نے شادی کے معاملے میں مجھے زیادہ مجبور نہ کیا، کیونکہ وہ میرے ہر قسم کے حالات سے بخوبی آگاہ تھے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جب اپنے بعض لوگوں کو بڑے عظیم مقاصد کے لیے مامور فرماتا ہے، یاد رکھیں کہ یہ شادی کا معاملہ بھی بطور خاص، میں ایسے انسانوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو کہوں گا، یہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ یعنی وہ بیچارے وہ نہیں ہوتے، ان کو اللہ اختیار ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنی شادی کے معاملات خود ہی کرتے پھریں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کہ آپ کی شادی ہوئی جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی، تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی پہلی، تو وہ بیوہ تھیں، ان کی عمر 40 سال تھی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مالدار خاتون تھیں، بہت نیک خاتون تھیں، دیانتدار تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرا جو بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ زمانے میں کس کام کے لیے اس کو معمور میں نے کرنا ہے، یا کون سا مشن اس کے ذریعے لگانا ہے، تو اس کے لیے وہی خاتون یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی موزوں تھی۔ اللہ کو علم تھا۔ پھر مالدار بھی تھیں، آنسم تو بڑے غریب تھے، تو سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارا رشتہ کیا اور وہ شادی ہوئی، اور الحمدللہ آنسم کا جو مشن جو تھا، اس میں بڑی ہماری جو روحانی ماں ہیں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بہت ہاتھ بٹایا آنسم کا۔ تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ میرا بھی ایسا ہی ہے کہ ساری زندگی میری خاندان میں، میری برادری میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے دوست احباب میں بہت سارے لوگوں کی خواہشیں تھیں کہ میری شادی اس طرح ہو، وہاں پہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں ہو سکی۔ اور اس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے سب لوگوں کو، کہ اس میں میری کوئی مرضی کا دخل نہیں تھا۔ یہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور فرمانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مشن کے لیے مجھے چنا تھا اور چننا تھا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا ان باتوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پھر میرا رشتہ بھی طے کیا۔ اور میں آج سمجھتا ہوں کہ بالکل اللہ کو علم تھا میرے مزاج کا، میرے مسائل کا، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر وہ جو میرا ساتھی ہے وہ چنا، اور وہاں پہ میری 2 منٹ میں وہاں پہ میرا رشتہ طے ہو گیا، تو شادی پھر ہو گئی۔ میں اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک ضمنی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کے جو مامور ہوتے ہیں، یا جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم کام کے لیے کھڑا کرنا ہوتا ہے، یہ شادی کے معاملات بھی ان کے بس میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں لے کر وہ خود کرتا ہے حل۔ تو میں اپنے جو بھی میرے ہیں رشتہ دار ہیں جو مجھ سے ناراض ہو گئے اس حوالہ سے، خاندان میں، برادری میں، رشتہ داروں میں سب سے کہتا ہوں کہ میں معذور تھا اس حوالے سے۔ میرے پاس کوئی طاقت ہی نہیں تھی کہ میں اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرتا۔ اللہ نے مجھے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھا، مجھے دیا ہی نہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1984 میں جب خاکسار نیکی خدا ہے یعنی ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمانگیر نظریہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں لکھ رہا تھا، تو ان دنوں میں والد صاحب کے بنائے ہوئے میں 2 کمرے تھے۔ اس زمانے میں میرے والد صاحب اپنی زندگی میں بنا کر گئے تھے، تو ان 2 کمروں میں سے ایک چھوٹا کمرہ تھا جہاں پر میں پڑھا کرتا تھا، رہا کرتا تھا۔ تو میری حالت یہ تھی کہ کبھی بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا لیا، کبھی اس سے جو چھوٹا تھا جو مجھ سے بڑا، کبھی وہاں پہ کھا لیا۔ میں نے اپنا کبھی اس قسم کا اپنے گھر نہیں بنایا زندگی میں، نہ شادی کی طرف مطلب کہ توجہ ملی، بس پڑھائی کی طرف، علم کی طرف، پھر حتیٰ کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کر دیا۔ تو باقی جو معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایسی سامان پیدا ہوتے رہے، وہ وقت کے ساتھ ایسا ایسا وہ حل ہوتے رہے۔ تو میں اپنے بھائیوں کو بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے کبھی مطلب کہ حالانکہ ان کی حالات تو ٹھیک نہیں تھے، بڑے انہوں نے پیار سے مجھے پڑھایا اسی مقصد کے لیے تھا بھی چلو ہمارا چھوٹا بھائی پڑھ جائے، بعد میں ہمارے جو مسائل ہیں معاشی ان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ یہ ان کے خواہشیں تھیں اور جائز خواہشیں تھیں، اور بھائی کے لیے کیا کرتے ہیں اس قسم کے کام۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کسی عظیم کام کے لیے چن لیا تھا، بلکہ پہلے سے ہی چنا ہوا تھا، جس کا نہ مجھے علم تھا نہ میرے بھائیوں کو، کسی فیملی کو ہمیں نہیں پتہ تھا۔
تو بہرحال یہ ضمنی باتیں ہیں، تو لیکن ساری زندگی پھر الحمدللہ میرے بھائی میرے ساتھ رہے، اور کبھی بھی انہوں نے مجھے کسی جاب کے لیے، کسی ان کاموں کے لیے وہ دیکھتے تھے کہ اس کی طبیعت مزاج کچھ اور ہے، تو بہرحال انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کیا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرا تھیسس جو تھا، یہ جو میں نے مکمل کر لیا، ورچوئس گاڈ لکھ لیا، تو 1 اکتوبر 1985 کو یہ میرا سلسلہ ختم ہوا۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ میری نسبت ڈاکٹر شریف احمد صاحب کی دختر نیک اختر شگفتہ پروین صاحبہ کے ساتھ 31 دسمبر 1982 میں طے پا چکی تھی۔ اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا، یعنی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دارالعلوم میں رہ رہا تھا۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آئندہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تو شادی کے لیے میرے پاس سامعین کرام تو پیسے نہیں تھے زیادہ، تو بظاہر روپے پیسے کے بغیر شادی کا ہونا بھی بظاہر ممکن نہیں ہوتا، لیکن میرے پیارے خدا نے میری شادی کا سامان جو ہے وہ بھی اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ وہ کر دیا، اور اس سے میری مشکلات کو دور فرما دیا۔ میرے یہ سارے معاملات ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں، یہ جو سامعین ہیں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں میری زندگی کے بارے میں، تو یہ جو باتیں آج میں نے بتا رہا ہوں، ویسے بھی اپنے میرے بھائی زندہ تو موجود ہیں، جو میں نے بتاتا ہوں باتیں، ویسے ہی پوچھ لے جا کے کہ عبدالغفار جمبہ کی آپ کا بھائی تھا، کیسی زندگی گزری اور کیسے اس کی شادی ہوئی وغیرہ وغیرہ، سارا یہ باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں آپ لوگ جا کے۔ سامعین کرام، جب میں اپنے مفروضہ کام سے فارغ ہو گیا تو اسی ماہ مورخہ 24 اکتوبر 1985 کے دن خاکسار کا نکاح بیت بلال ربا میں مکرم سید احمد علی شاہ صاحب نے پڑھایا۔ میں نے اپنے سسرال والوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی جہیز کی ضرورت نہیں ہے، میں انتہائی سادگی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کی جو مختصر تیاری کی گئی وہ سب میرے ایک دوست نے کی تھی، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، میں تو ہمیشہ اس کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ میرے دونوں بھائی حیران تھے، کیونکہ میں نہ کوئی کمانے والا نہ کوئی پیسہ میرے پاس بھی، عبدالغفار ہمارے بھائی کی شادی کیسے ہو جائے گی؟ تو وہ حیران تھے کہ میں نے ان سے کبھی بھی اپنی شادی کے حوالے سے بھی کوئی پیسہ نہیں مانگا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ شادی سے ایک دن پہلے شام کو میرے ایک بھتیجے نے زبردستی میری جیب میں 400 روپے ڈال دیے۔ یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں۔ تو میں نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پیسے رکھ لیے، وگرنہ سامعین کرام ان پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے شادی سے ایک دن پہلے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا کہ کل میری شادی ہے، میں اور میری ماں دونوں جائیں گے اور دلہن کو گھر لے آئیں گے۔ اگر آپ میں سے بھی کسی نے برات کے ساتھ جانا ہو تو مجھے بتا دیں۔ میرے دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کی برات کے ساتھ جائیں گے۔ پھر مورخہ 27 اکتوبر 1985 شادی کے دن ایک کار اور ایک چھوٹی ویگن میرے دوست نے تیار کروا کر میرے گھر بھیج دی۔ میں پھر اس کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزائے خیر عنایت فرمائے، جس میں میری ماں اور میرے دونوں بھائی اور ان کے کچھ بچے میری برات میں شامل ہو کر دلہن کے گھر پہنچے۔ عصر کے وقت میرے سسرال والوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اگلے دن گھر ہی میں انتہائی سادگی کے ساتھ ولیمہ کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں محلہ کے بعض معزز افراد و دیگر رشتہ داروں کو شرکت کی دعوت دی گئی، اور انتہائی سادگی کے ساتھ میری یہ شادی انجام پائی۔ میں اپنی جماعت جو ہے اس کے افراد کو بھی، اور جماعت انبیاء جو قبرستان ہے یا لاہور، سب لوگوں، میں سب مسلمانوں کو کہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں ان معاملات میں اعظم کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہم لوگ کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں یا احمدی کہتے ہیں، لیکن یہ جو ساری رسمیں ہم کرتے ہیں شادیوں کی، سب ایک دوسرے کو دکھا کر بڑے بننے کے لیے، یہ سب چیزیں غلط ہیں، ان کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام کی تعلیم پر نہیں عمل کرتے، بلکہ ہم اپنے بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے سادگی کی، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ یہ جو میں اپنے شادی کے متعلق بتا رہا ہوں دلچسپ باتیں ہیں، تو میں سامعین کو بتا رہا ہوں کہ میرے دونوں بھائی زندہ بیٹھے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ کسی انسان کی شادی کا معاملہ اس انسان کو پرکھنے کے لیے ایک بڑا ایک لمحہ ہوتا ہے کہ وہ کس مزاج کا بندہ ہے، دنیا دار ہے یا دین سے محبت رکھنے والا بندہ ہے، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنے والا ہے، اس کی سنت پر چلنے والا ہے، یا کہ وہ دنیا کا خواہش رکھنے والا ہے،
یعنی دنیا کی عظمتیں شہرتیں پانے والا بندہ ہے، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. بہرحال آپ میرے بھائیوں سے پوچھیں، میرے بھائی ایک پاکستان میں ہے، ایک ادھر جرمنی میں ہے، آپ پوچھیں کہ جو عبدالغفار جمبا اپنی شادی کے متعلق کہہ رہا ہے کہ کیا اس کی شادی ایسی ہوئی تھی، بالکل وہ کہیں گے وہ ایسی ہوئی تھی. تو میں اپنی جماعت کے لوگوں کو، سب احمدیوں کو، سب مسلمانوں کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے چھوڑیں اس بات کو. 4 دن کی زندگی ہے، یہاں پر یہ ڈول ڈمکے شادیاں فلانا بڑے بننے کے لیے سب انسان کرتا ہے. دیکھیں، یاد رکھیں کہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کو خدا بڑا بناتا ہے. ان شادیوں کو ڈھول ڈمک کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے انسان بڑا نہیں بنتا، بڑا اللہ بناتا ہے، وہ جس کو چاہے بنا دے. تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عظمتیں عزتیں طلب کریں، نہ کہ پیسے کا اصراف کر کے اور لوگوں کو دکھا کے. بعض لوگ مظلوم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کا دراصل اس قسم کے شادیاں کرنے والے ڈھول ڈمکوں کے ساتھ ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، ان کی غربت کا. ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور اللہ نے بچپن سے ہدایت دی ہوئی تھی، کیونکہ دنیا، یعنی میں دنیا میں تو رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مجھے میرے اندر داخل ہونے نہیں دیا. تو سامعین کرام، جب میری شادی ہو گئی اور انتہائی سادگی کے ساتھ یہ شادی طے پائی اور ولیمہ بھی ہو گیا، میں ایک خواب بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ شادی کے اگلے دن، یعنی جب ولیمہ ہو گیا اگلے دن، میرے بھتیجے عزیزم محمد اشرف جمبا صاحب نے ایک خواب دیکھی. آج وہ میرے مشن میں میرے ساتھ ہیں، آگے پیچھے کھڑے ہیں. وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے والد محترم چودھری شیر محمد جمبا صاحب مرحوم ہمارے گھر آئے ہیں اور چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. میں اور شگفتہ دونوں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یعنی میری بیوی. انہوں نے ہم دونوں کو پیار دیا ہے، اور اس طرح اشرف کی آنکھ کھل گئی. میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب اپنے یتیم بچے کو چھوڑ کے گیا دنیا میں. تو جب میری شادی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری شادی میں بھی ایک رنگ میں وہ شامل ہو کر گئے ہیں. گزشتہ سے پیوستہ جو خطبہ جمعہ ہے، اس میں میں نے سامعین کو ایک خواب سنائی ہے. میں نے اپنے ایک بھتیجے کے بیوی کی، تو اس میں وہ آتے ہیں اس کی خواب میں، تو مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ عبدالغفار، جس راستے پر تم چل رہے ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو بہرحال میرا والد صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں سمجھتا ہوں. اور میری ماں کی جو تربیت ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سب نے پھل لگائے. اور پھر اگر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس میں شامل ہو گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت شامل ہو گئی، یہ سارا معاملہ اس طرح پر ہو گیا. اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ کو ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں آ گیا تھا دارالحرم سے، اپنا اس مشن جو خدائی مشن تھا میرے ساتھ، اس کو لے کر آ گیا. تو میری بہن ادھر تحصیل، اب تو ضلع لئی ہے، وہاں پر چک نمبر 93 TDA میں ان کی شادی ہوئی تھی. میں بعض اوقات وہاں پہ جایا کرتا تھا. میری بہن کے حالات بڑے غریبانہ تھے، اس کے حالات بہت کمزور تھے معاشی لحاظ سے. تو میں جب جایا کرتا تھا اس کے پاس، تو جب اس کی حالت میں دیکھتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. لیکن میں اسٹوڈنٹ تھا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. جب میں یہ مکمل کر لی، اپنی تعلیم میری مکمل ہوگی، میں آ گیا، اللہ نے مجھے مشن دے دیا. یہ باتیں ایسی تھیں کہ میں نہ ماں کو بتا سکتا تھا، نہ بھائیوں کو، نہ اپنی بہن، کسی کو نہیں بتا سکتا، نہ میں نے بتائیں. بتانے والی باتیں نہیں ہوتی. تو ایک دفعہ 1984 کی بات ہے، میں گیا، جولائی کی، غالباً جولائی اگست کی بات ہے، میں اپنی باجی کے پاس گیا. تو پھر وہی حالات ان کے بڑے کمزور تھے. تو میں نے اپنے بہن کو بیٹھ کر بتایا کہ دیکھ، اب میں جو پڑھنا تھا پڑھ لیا میں نے، اب میری تعلیم مکمل ہو گئی ہے. میں نے کچھ نہیں بتایا اپنے مشن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور فرما دیا ہے، یہ میرا مشن ہے. یہ باتیں پھر نہیں بتا سکتا آدمی بہنوں بھائیوں کو. تو کیونکہ وہ بھی ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ایک ان کی سوچ بھی ایسی ہوتی ہے، وہ سوچنا شروع ہوتے ہیں کہ ہمارا بھائی کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ باتیں عام نارمل ذہنوں سے بالا ہوتی ہیں. تو میں نے اپنی بہن کو یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھیں، آپ اپنے بچے لے کر، اپنے فیملی لے کر، میری جو زمین ہے، جو میرا تیسرا حصہ ہے اپنے والد صاحب کی وراثت کا تیسرا حصہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں، 10 سال کے لیے آپ وہاں پہ چلی جائیں، جو کمانا چاہیں محنت کریں، مزدوری کریں، اپنے حالات ٹھیک کر لیں. آپ وہ فری 10 سال کے لیے وہ آپ کا سب کچھ ہوگا. الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ فضل ہوتا ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی، اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیاں کرمائیں. اور آج بھی مجھے تو سامعین کرام یہ اس قسم کے نیک کاموں کی بڑی لالچ رہتا ہے، حرص رہتی ہے. اور ہمیشہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جس انسان پر اللہ کا فضل ہو، وہ ہمیشہ ہی وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا اس دنیا میں سے تعلق نہیں ہوتا، وہ پیسوں سے، دنیا سے، شہرتوں سے، وہ ان چیزوں سے دور جاتا ہے. ہاں، جو نیکیاں اللہ کے لیے،
وہ کہتی ایک محاورہ ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، بس وہ یہ نیکیوں کا مثلا بھوکھا ہوتا ہے. تو میں بھی الحمدللہ بچپن سے ہی یہ میرے ساتھ بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی مجھے. تو بعد میں پھر جب میری شادی ہو گئی تھی، پھر اس وقت میری یہی بہن پھر اپنا سب وہ لے کے آ گئی میرے زمین پہ. تو میں تو پھر 1986 میں ادھر آ گیا، ستمبر 1986 میں ادھر جرمنی میں آ گیا تھا. تو پھر 10 سال کی بجائے پھر 12 سال تک وہ میرے زمین پر میری بہن وہ رہی، اور اس کے بڑے حالات بہتر ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. اس نے ربا میں اپنا مکان بنا لیا. آج کل بھی وہ ربا میں رہائش پذیر ہیں، رہتی ہیں. تو دعا دیتی رہتی ہیں مجھے بھی. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. تو یہ ایک ضمنی واقعہ میں جو آپ لوگوں کو بتایا ہے. سامعین کرام، شادی کے فوراً بعد میں نے ایک خواب دیکھی. اس خواب میں مجھے 3 لڑکوں کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی، بشارت دی، جو بھی سمجھ لیں. اور مجھے یہ بھی بتا دیا کہ درمیان والا یعنی منزلہ بیٹا الگ نوعیت کا ہوگا. الگ نوعیت سے مراد یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا. تو اب بھی میرے 3 بچے ہیں، لوگ ملتے ہیں دیکھتے ہیں، تو بالکل میرا درمیانہ والا جو بیٹا اس کی شکل و صورت اور اس کا مزاج اپنے سے بڑے اور اپنے سے چھوٹے بھائی دونوں سے ذرا ڈفرینٹ ہے، اس کی طبیعت ڈفرینٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی. ایک بندہ ہے، میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، ایک بندہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ لوگ جعل قادیانی یا جماعت سمجھتی ہے میں جھوٹا ہوں اور جھوٹے دعویٰ کرتا پھر رہا ہوں، جھوٹے اعلان بناتا ہوں. سوچو، غور کرو کہ ایک بندہ اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، مرزا صاحب کی جماعت کو جھوٹ بول کو تباہ کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اس کی جڑیں ہلا دیتا ہے. خلیفہ ثانی جو لوگوں کا مسلم عہدہ، اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے پڑھ کے. ہاں، سب ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے آگے. آپ غور کریں کہ اگر وہ جھوٹ سے یہ سارے کام کر رہا ہے، کہ ایسا جھوٹے بندے کے ساتھ ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک سچی خواب دکھاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو 3 لڑکوں کی خبر دیتا ہے. شادی کے بعد کوئی لڑکا نہیں اس کے گھر میں ہوتا، کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی. شادی کے 2 مہینے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر مل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتاتا ہے کہ لڑکے کس طرح ہوں گے. پھر بعد میں ہوتا کیا ہے کہ بالکل 3 لڑکے پیدا ہوتے ہیں اس بندے کے گھر میں، اور جس طرح اللہ نے بتایا خواب میں اسی طریقے سے پھر پیدا ہوئے. کیا میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہے کہ جھوٹا کاذب انسان جو اسلام پر حملہ کرنے والا ہو اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت پر حملہ کرنے والا ہو نعوذ باللہ، اور بشیر الدین محمود اگر وہ سچا مسلم ہوتا تو اس کے دعوے کو بالکل جھوٹا ثابت کرنے والا بندہ ہو اور بغاوت کرنے والا ہو جماعت احمدیہ میں یا فسادات ڈالنے والا ہو، کیا اس قسم کے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے واقعہ؟ دیکھیں 3 بچے پھر اس طرح پیدا ہونا ہے تو بات کی بات ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس کی شادی ہوئی ہو وہ کہے یہ دعویٰ کرے کہ میرے گھر اولاد ہوگی. 3 لڑکے ہونا، 3 اور پھر اس طرح ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس کی شادی ہوئی تو اس کے بعد اس کی اولاد بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا اگر اولاد ہوگی تو وہ لڑکیاں ہوں گی یا لڑکے ہوں گے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوں ان پر تو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں. لیکن جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جن میں دنیا ہوتی ہے یا جنہوں نے اپنے کو مقاصد بنائے ہوئے ہوتے ہیں مذہب کے نام پر، ان کو ان باتوں سے سمجھ نہیں لگتی، نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ان پر یہ اثر ہوتا ہے. لیکن جو متقی ہوتے ہیں، دیانتدار لوگ ہوتے ہیں، خدا رسیدہ ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی نشانیاں ہوتی ہیں کسی مرسل کے یا کسی مدعی کے دعویٰ کے حوالے سے. تو بہرحال یہ ایک ضمنی سی بات تھی. تو سامعین کرام، 2 اگست 1986 کو ربا کے فضل عمر ہسپتال میں میرا پہلا بیٹا ذیشان غفار پیدا ہوا تھا. 10 ستمبر 1986 کو خاص طور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ربا سے جرمنی کے لیے روانہ ہوا تھا. میرا بیٹا اس وقت 39 یعنی 40 ڈیز کا تھا جب میں پھر 10 ستمبر 1986 کو ربا سے جرمنی کے لیے رخصت ہوا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو میرے کچھ زندگی کے حالات ہوں گے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں جب مجھے موقع ملے گا میں بتاؤں گا. اور پھر اس میں وہ پاکستان کی زندگی کا میں نہیں پھر دوبارہ اب ذکر کروں گا. جرمنی میں آیا، کیسے آیا، کہاں رہا، جرمنی میں میرے ساتھ پھر کیا کیا ہوا، وہ سارے لوگ کیل میں موجود ہیں اس وقت جن لوگوں میں آیا تھا. تو انشاءاللہ اس کی میں تفصیل آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایسا ایسا جیسے جیسے مجھے وقت ملتا گیا. تو میں اسی پر اپنا یہ جو لیکچر ہے ختم کرتا ہوں. اور آخری زمانے کے جو یعقوب تھے یا اسرائیل تھے ان کے ان 2 اشعار کے ساتھ میں اپنا یہ لیکچر ختم کروں گا. آپ ایسا فرماتے ہیں، باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رہنا کھلا،
باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رعنا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ وار۔ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔